حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزوں کی طرف جو رجحان تھا وہ آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا لطیف مضمون ہے جو سوائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آج تک کسی مفسر نے روشن نہیں فرمایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، بالکل ایک اور رنگ میں ایک آیت کا مضمون کھل گیا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن تمنا رکھتے ہیں اور حسرت رکھتے ہیں کاش ہم بھی روزہ رکھ سکیں، ان کے لیے ترکیب یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ فدیہ دیں، ایک غریب کا پیٹ بھریں، اس کی دعائیں لگیں گی تو اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ غرضی کے حصول طاقت کے لیے فدیہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ بے قرار ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر وہ فدیہ ادا کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی توفیق کو بڑھا دے گا۔ فرماتے ہیں ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور یہ کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کا حق ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخشے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے ملا کشف میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل ایک دفعہ 6 ماہ کے روزے رکھے اور غذا کم کرتے کرتے یہاں تک کم کر دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ عام طاقت کا انسان اگر اس غذا پہ آتا تو مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی اور غیب سے اس لحاظ سے بھی رزق عطا فرمایا کہ جس غذا پر عام انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس غذا پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کئی ماہ تک مجاہدہ فرماتے رہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے عبادت کے حقوق بھی ادا کرتے رہے، اتنی طاقت کے ساتھ رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں احسانات فرمائے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک انبیاء کا گروہ مجھے ملا اور انہوں نے کہا تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے، وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے ان لوگوں کے غم میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پھر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے محمد تو اپنے آپ کو اس غم میں کیوں ہلاک کر رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غم میں ہلاک ہو رہے ہیں اور اللہ روک رہا ہے جس کی خاطر ہلاک ہو رہے ہیں
کہ نہیں بس آگے قدم نہیں بڑھانا، اتنا بہت ہے، اتنا زیادہ غم نہ کر۔ تو جب انسان خدا کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو مشقت سے روکتا بھی ہے، اور اس پر اس معنی میں بھی اپنے رحم کی تجلی فرماتا ہے۔ پس رمضان کا جتنا بھی وقت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ نہ ہو کہ آخر پر بہت سے لوگ حسرت سے یہ کہتے ہوئے اس رمضان سے گزریں کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، خدا کی طرف سے روحانی بہار کے دن آئے بھی اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔